ہم مسلمانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح کام کرتی ہے جیسے رات کے اندھیرے میں چراغ کی روشنی کام کرتی ہو۔ دکھ تکلیف میں ہمارے لیے سکون اور رات کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں اپنے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہے جن کی نالین مبارک طائف کی اور وادیوں میں لہو لہان کر دیے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی حکم دیجئے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، دو پہاڑوں کو ملا کر ان کو دبا دیا جائے۔ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے مگر میں ان کو جانتا ہوں۔ ہمیں اپنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہے جو صادق اور امین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو ہمارے نبی کے دشمن تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پہچانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امانت دار اور کتنے سچے انسان تھے، اور ایسے سچے انسان تھے کہ سچ کہنے سے کسی کا دل نہیں دکھایا کرتے تھے۔ وہ اس طرح سچ کا اظہار کیا کرتے تھے کہ کسی کو سچ سن کر تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر اس عورت کی باتیں سنا کرتے تھے جس پر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک ایک وقت قیمتی ہے، اب اپنا وقت ضائع نہ کریں، اس عورت کا تو ذہنی توازن خراب ہے، آپ کیوں اس کی باتیں سنتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ ہمیں عشق و محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اس کا بیٹا مل گیا ہے، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ جب تم اپنے بیٹے کے قریب جاؤ تو اسے میرا شہزادہ، میرے جگر کا ٹکڑا کہہ کر مت بلانا، کیونکہ اس طرح سے جو آس پاس کے بچے ہوں گے اگر وہ یتیم ہوں گے تو ان کے دل میں خیال آئے گا کہ کاش ہمارا باپ بھی زندہ ہوتا۔ ہمیں عشق ہے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہتا ہے اگر تم پھل کھا تو چل کے گلی میں اس طرح سے نہ پھینکو کہ وہ بچے جو غریب ہیں پھل کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ لوگ دل میں سوچ کر ان چھلکوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ ہمیں عشق اور محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جن کے آنے سے وہ بیٹیاں، وہ عورتیں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں دنیا اور آخرت میں بڑا اعلیٰ مقام دلوایا گیا، ماں کے قدموں تلے جنت کہلوا دی۔ بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے رحمت کا باعث کہہ دیا گیا۔ اگر ایک لڑکی بیٹی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں پکارے اور میں نماز چھوڑ کر ماں کی بات سننے چلا جاؤں گا، اس قدر اہمیت ہے ماں کی بات اور ماں کے بلاوے کی۔ کہا اگر وہ بہن ہے تو اس کو میری طرف چل کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے حکم کرے تو میں اس کے حکم پر ہی ایک غلام آزاد کر دوں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں عشق اور محبت ہے اپنے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے غار حرا میں فرش پر اپنا چہرہ مبارک سجدے میں جھکا کر اللہ سے اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی، اور جب روز محشر آخرت کے دن وہ اپنی قبر انور سے باہر نکلیں گے، سب سے پہلے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ میری امت کیسی ہے۔ اس قدر محبت ہے انہیں اپنی امت سے کہ ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہے، اور جس کے درود پڑھنے سے ہمیں تکلیف میں سکون ملتا ہے، ہماری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو پھر جب ہم کسی غم میں ہوتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارے دل کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ ہمیں محبت ہے اور عشق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اپنی زندگی سے ہمارے لیے جو سنت چھوڑ گئے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اور جب ہم ان کے قصے، ان کی آزمائشیں دیکھتے ہیں تو اپنی آزمائش کچھ بھی نہیں لگتی، پھر وہاں سے ہمیں صبر آ جاتا ہے، سچ بولنے کا درس ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود سلام۔ ہم سب کو چاہیے کہ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر ہماری بخشش کے لیے دعا مانگی ہے، ہم بھی اسی طرح ان سے وفا نبھائیں۔ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کے احکامات جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ان کو ماننا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا ایمان تازہ رکھے، ہم سب کی جو محبت عشق ہے یہ بس بڑھتا چلا جائے۔ آمین ثم آمین۔